أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لأهله الصلاة والسلام على أهلها ولعنة الله على أهلها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرآن میں تمام احباب کو خوش آمدید. الحمدللہ پارہ نمبر 28 ہم نے مکمل کر لیا اور آج ہم پارہ نمبر 29 سے تلاوت کا آغاز کریں گے. پہلی سورت سورہ ملک ہے پارہ نمبر 29 کی، اور سورہ ملک سے ہم تلاوت کا آغاز کریں گے. آپ میں سے جن کے پاس قرآن مجید موجود ہے آپ قرآن مجید کھول لیں گے اور ہمارے ساتھ شامل تلاوت ہو جائیں گے. پہلے وہی عربی متن ہم پڑھیں گے، انشاءاللہ تلاوت کریں گے، اس کے بعد پھر ترجمہ اور مختصر تشریح کی طرف متوجہ ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم فبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور.
أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ ملک کی ہم نے آیات کی تلاوت کی ہے، اب آپ انشاءاللہ اس کے ترجمے اور مطالب کی طرف ہم توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، اور وہ بڑا غالب آنے والا بخشنے والا ہے۔ مقصد حیات، موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ عمل کے اعتبار سے انسان کی آزمائش ہو کہ عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ پس حسن عمل جو ہے وہ غرض تخلیق ہے۔ آیت نمبر 3۔ اس نے 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر بنایا۔ تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بدنظمی نہیں دیکھو گے، ذرا پھر پلٹ کر دیکھو، کیا تم کوئی خلل پاتے ہو؟ یعنی اللہ نے اس کائنات کو جس نظم کے ساتھ، جس انداز سے اللہ نے پیدا کیا ہے، تم اس میں کوئی خلل نہیں پاؤ گے، تم اس میں کوئی تضاد نہیں پاؤ گے۔ یعنی پورا ہر چیز کا سرکل اگر دیکھا جائے، چاہے وہ واٹر سرکل ہو، چاہے انسان کا جو غذا کا سرکل ہے، یہ نظام کائنات ہے، نظام شمسی ہے، یہ سب کچھ اس میں کوئی خلل نہیں ہے۔ اللہ دعوت دے رہا ہے، پلٹ کے پھر دیکھو، بار بار مڑ کے دیکھو، پلٹ کے دیکھو۔ اب آیت نمبر 4 میں دوبارہ کہے پھر پلٹ کر دیکھو، تمہاری نگاہ ناکام ہو کر تھک کر تمہاری طرف لوٹ آئے گی۔ یعنی اگر تم ڈھونڈنا چاہو کہ خلل کہیں پہ ہے خدا کی تخلیق میں، کائنات کی تخلیق میں، اللہ نے کوئی خلل چھوڑ دیا تو تمہاری نگاہیں تھک کر پلٹ آئیں گی تمہاری طرف، تم کوئی خلل نہیں پاؤ گے۔ آیت نمبر 5۔ اور بے شک ہم نے قریب ترین آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں پر
رجوم جو ہے، یہ کہا نا رجوم للشیاطین کا جو لفظ آیا ہے، یہ عنوان کچھ یوں تھا کہ رسول اللہ سے پہلے شیاطین کی رسائی کچھ نہ کچھ کس کی حد تک تھی، اللہ کے نبی کے بعد شیاطین کی رسائی کو پہلے آسمان تک محدود کر دیا گیا، حتیٰ کہ پہلا آسمان ان کے لیے رجمگاہ بن گیا۔ اگر وہ اس سے اوپر کی کوشش کرتے بھی ہیں تو ان کو وہاں سے اوپر کی رسائی نہیں ہے۔ تو بس آج جیسے اس دور میں بہت سارے ایسے لوگ کہ جو شیاطین کو تسخیر کرتے ہیں اور ان کے ذریعے کون کون سی خبریں اکٹھی کر لیتے ہیں، جبکہ واضح قرآن کا ہے کہ وہ پہلے آسمان سے اوپر ان کی کوئی رسائی نہیں ہے، بلکہ پہلے آسمان سے ہی ان کو بگا دیا جاتا ہے، ان کو وہاں سے ان کے لیے رجم ہے، ان کو مارنے کا ذریعہ ہے پہلے ہی آسمان میں۔ یہاں پر جو آسمان کی بات کی نا، اس کو نسبت دی ہے سماء الدنیا، دنیا یعنی نیچے کی، جو سب سے نیچے والا ہے، پہلا آسمان اسی لیے کہا جاتا ہے اس کو۔ آیت نمبر 6، اور جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ جو اپنے پروردگار کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ 7، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے بھڑکنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ جس وقت وہ اس جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کے بھڑکنے کی، یعنی قبل اس کے کہ اس میں جائیں پہلے سے ہی اذیت شروع ہے کہ اس کے بھڑکنے کی آوازیں سنیں گے، وہ جوش مار رہی ہوگی۔ آیت نمبر 8، قریب ہے کہ شدت غیظ سے پھٹ پڑے جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، یعنی جب بھی اس جہنم میں کافروں کا گروہ ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے کارندے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی جو جہنم تک پہنچ گیا ہے تو جہنم کے کارندے اس سے پوچھتے کیا تمہیں کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا تھا، اس چیز کا بتانے والا کہ یوں یہ جہنم ہے، اس میں تم اس میں جاؤ گے، اگر برائی کرو گے تو کیا تمہارے پاس اس طرح تنبیہ کرنے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ آیت نمبر 9، وہ جواب دیں گے ہاں تنبیہ کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم لوگ بس ایک بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ یعنی کہہ رہے آیا تھا اللہ کی طرف سے نا، لیکن ہم نے اس کو مانا ہی نہیں، ہم نے کہا تمہارے اوپر کچھ بھی نازل نہیں ہوا۔ آیت نمبر 10، اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم جہنمیوں میں نہ ہوتے۔ اب وہ افسوس کر رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے، کیا مطلب عقل کیا ہے؟ ما عبد بہ الرحمن، عقل کی یہاں پہ بھی آپ کو مفہوم سمجھ میں ہمیں آ رہا ہے اس آیت سے بھی۔ کہہ رہے ہیں اگر ہم عقل سے کام لیتے تو ہم انبیاء کی تعلیمات کا انکار نہیں کرتے۔ عقل کیا ہے؟ جو رحمان کی عبادت کی طرف لائے، جو رحمان کی بندگی کروا دے، وہ عقل ہے۔ تو پس اگر معاشرے میں آس پاس جو معاشرتی معنی رائج ہے عقل مند کا، وہ مفہوم کچھ اور ہے، جو حقیقی عقل مند ہے وہ اللہ کے نزدیک جو صاحب عقل ہے اسی کو ہی عقل مند کہا جائے گا۔ تو بس یہاں یہ جو کہہ رہے ہیں، یعنی یہ دیکھیں جہنم میں پہنچ کے آپ کہہ رہے ہیں، تو ان کو وہ جو جہنم کے دروغے ہیں، وہ جہنم کے فرشتوں نے جب ان سے پوچھا ہے تو وہ ان کو جواب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے عقل سے کام لی ہوتی، اگر ہم ان کی بات سنتے انبیاء کی، تو ہم جہنمی میں نہ ہوتے۔ آیت نمبر 11، اس طرح وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے، پس اہل جہنم کے لیے رحمت خدا سے دوری ہے، اہل جہنم کے لیے رحمت خدا سے دوری ہے۔ آیت نمبر 12، جو لوگ اپنے پروردگار کا خوف کرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ یعنی جو بغیر دیکھے اپنے پروردگار کا خوف کرتے ہیں، ان غیب پر، ظاہر ہے کہ اس آنکھوں سے، یہ جو جسمانی اور مادی آنکھیں ہیں یہ پروردگار کو دیکھ نہیں سکتی، تو اس لیے غیب کا ایمان، جو بغیر دیکھے خدا پر ایمان رکھیں اور اللہ کا خوف رکھیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 13، اور تم لوگ اپنی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، یقیناً
وہ تو سینوں میں موجود رازوں کو بھی، رازوں سے بھی خوب واقف ہے۔ یعنی اپنی باتوں کو تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، یعنی تم ان کو دل کے اندر چھپا لو یا زبان پر ان کا اظہار کر لو، اللہ تو سینوں میں موجود رازوں سے خوب واقف ہے، یعنی خدا کے سامنے چھپا ہوا نہیں ہے کچھ، جو اندر ہے اللہ اس سے واقف ہے۔ آیت نمبر 14 پھر اللہ وجہ بھی بتا رہے ہیں، کیا جس نے پیدا کیا اس کو علم نہیں، حالانکہ وہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر بھی ہے۔ یعنی جس نے پیدا کیا ہے کیا اسے نہیں پتا ہوگا کہ تمہارے اندر کیا چل رہا ہے؟ یقیناً اللہ کو، خالق کو ضرور سب کچھ پتا ہے، خبر ہے۔ آیت نمبر 15 وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کیا، بس اس کے دوش پر چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کے پاس زندہ ہو کر جانا ہے۔ یعنی اللہ نے اس زمین کو تمہارے اوپر رام کر دیا ہے، ورنہ یہ تمہیں لے کر ڈگمگانے لگتی۔ زمین کی حالت اگر ایسی ہوتی کہ یہ لرز رہی ہوتی، اس کے اوپر حیات ممکن نہیں تھی، اس کے اوپر چلنا ممکن نہیں تھا۔ بس اللہ کہہ رہے کہ میں نے زمین کو تمہارے لیے رام کر دیا ہے، بس اس کی دوش پر چلو، اس کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کے پاس زندہ ہو کر جانا ہے۔ اللہ کے رزق میں سے استفادہ کرو، کھاؤ، لیکن یہ بات تمہیں یاد رہے کہ تم نے لوٹ کر دوبارہ اسی پروردگار کے پاس جانا ہے۔ آیت نمبر 16 کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ آسمان والا تمہیں زمین میں دھنسا دے اور زمین جھولنے لگ جائے؟ یہ جو تم پروردگار کے آگے نافرمانی کے لیے تیار ہو جاتے ہو، یہ جو تم اللہ کا انکار کرتے ہو، کیا اس بات سے بے خوف ہو کہ آسمان والا تمہیں زمین میں دھنسا دے اور زمین جھولنے لگ جائے؟ یہ جو زمین کو رام کیا ہے یہ جھولنے لگ جائے، اللہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آیت نمبر 17 کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ آسمان والا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی تھی۔ یعنی وہی ایک تو پہلے زمین کی بات تھی، اب آسمان کی بات، آسمان سے تمہارے اوپر پتھر بھیج دے، پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے، اور پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی تھی۔ یہ جو میں ڈراتا ہوں عذاب سے، میں تمہیں منع کرتا ہوں، نافرمانی کی طرف جانے سے روکتا ہوں تاکہ جہنم کی سزا کے مستحق اہل مت بنو، نہیں بنو۔ تو اگر تمہیں تنبیہ کرنی ہو عذاب کے ذریعے، تو وہ عذاب چاہے تمہیں زمین میں دھنسا کر ہو یا آسمان سے تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دی جائے، ہر دو صورت پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی تھی۔ آیت نمبر 18 اور بتحقیق ان سے پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی تھی، تو دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا۔ قدیم میں اس سے پہلے بھی لوگوں نے خدا کی تکذیب کی ہے، اس سے پہلے بھی خدا کے کلام کو جھٹلایا ہے، انبیاء کی تعلیمات سے منحرف ہوئے ہیں۔ تاریخ میں اس سے پہلے بھی انسانوں کی تاریخ میں یہ موجود ہے، تو دیکھ لو ان پر کیسا تھا عذاب میرا۔ وہ قومیں جب ہر درمی پر آئی، قوم نوح ہو، قوم عاد و ثمود ہو، ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہو، نمرود ہو، فرعون ہو یا مشرکین مکہ ہو، سب تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ آیت نمبر 19 کیا یہ لوگ اپنے اوپر پرواز کرنے والے پرندوں کو پر پھیلاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں؟ رحمان کے سوا کوئی تھام نہیں سکتا، رحمان کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بتحقیق وہ ہر چیز پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ یعنی ایک نشانی خود خدا کی توحید کے بارے میں ہی نشانی، ذات پروردگار کی نشانی کے طور پہ یہ جو آسمان میں پرندے اڑتے تمہیں نظر آتے ہیں، جو اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور سمیٹتے ہیں، ان کو کس نے تھام رکھا ہے فضا میں؟ کہا ان کو رحمان نے، رحمان کے سوا کون انہیں تھام سکتا ہے؟ بس اللہ جو قانون ان کے لیے بنایا
اس قانون کے مطابق یہ فضا میں پرواز کرتے ہیں، ادھر فضا میں معلق ہو جاتے ہیں۔ بتحقیق وہ ہر چیز پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 20، رحمان کے سوا تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کفار تو بس دھوکے میں ہیں۔ اچھا، کیا اللہ کے مقابلے میں یہ جو تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، یہ جو تم اللہ کے ذکر کو قبول نہیں کرتے ہو، یہ جو تم قرآن سے منحرف ہوتے ہو، تو آسمان و زمین میں رحمان کے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی کون سا لشکر ہے تمہارا کہ جو تمہاری مدد کرے اللہ کے مقابلے میں؟ اللہ کہہ رہا ہے کفار تو بس دھوکے میں ہیں، اصل میں دھوکے میں ہیں۔ آیت نمبر 21، اگر اللہ اپنی روزی روک دے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے؟ پھر یہ لوگ سرکشی اور نفرت پر اڑ گئے۔ اگر اللہ رزق روک دے، اللہ روزی دینا بند کر دے، تو پھر کون ہے جو تمہیں روزی دے سکتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں رزق دے گا؟ مگر یہ لوگ سرکشی اور نفرت پر اڑ گئے ہیں۔ یعنی اس قدر واضح بیانات کے باوجود، اس قدر واضح اور دو ٹوک باتوں کے باوجود ہدایت کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ سرکشی اور نفرت میں اڑے ہوئے۔ آیت نمبر 22، کیا وہ شخص زیادہ ہدایت پر ہے جو اپنے منہ کے بل چلتا ہے، یا وہ جو سیدھا سر اٹھائے راہ راست پر چلتا ہے؟ ایک مثال، ایک تمثیل دی ہے اللہ نے کہ ایک شخص مثلا راستے پر چلنے والے دو طرح کے لوگ، ایک تو وہ کہ جو سر ایسے نیڑا کر کے منہ کے بل چل رہا ہے، جس سے نہ دائیں نظر آ رہے نہ بائیں نہ آگے، تو یہ زیادہ راست پر ہے، راہ راست پر، یا وہ جو سیدھا سر اٹھائے راہ راست پر چلتا ہے، سیدھا کر کے سر دائیں بائیں دیکھ کے، راستہ دیکھ کے جو چلتا ہے؟ تو پوچھا سوالیہ انداز میں، کیا وہ شخص زیادہ ہدایت پر ہے جو اپنے منہ کے بل چلتا ہے، یا وہ جو سیدھا سر اٹھائے راہ راست پر چلتا ہے؟ آیت نمبر 23، آیت نمبر 23، کہہ دیجئے وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ یعنی اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے لیے کان یعنی یہ سننے کی طاقت ہے اللہ نے دی، آنکھیں یہ جو تمہاری بینائی کی طاقت ہے، دیکھتے ہو چیزوں کو، یہ قوت طاقت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور یہ جو تم سوچتے ہو سمجھتے ہو یعنی دل ہے، سمجھنے کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت، غور و فکر کرنے کی صلاحیت، یہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اب آگے کیا کہ رکھو گا، قلیلا ما تشکرون، یہ سب نعمتیں اللہ نے دی ہیں لیکن بہت تھوڑے ہیں کہ جو شکر کرتے ہیں۔ شکر کا مفہوم کیا؟ یہ جو تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل اللہ نے بنائے ہیں، کم ہے جو شکر کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کان، آنکھ اور دل کا صحیح استعمال کم لوگ کرتے ہیں۔ کان، آنکھ اور دل کا وہ استعمال کی جس استعمال کا خدا مطلوب ہے، خدا چاہتا ہے کہ ان چیزوں کو اس طرح استعمال کریں۔ جو ویسے استعمال کرتے ہیں وہ شاکر بندے، اور جو اس طرف نہیں جاتے تو یہ کفران نعمت ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ آیت نمبر 24، کہہ دیجئے اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور تم اسی کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ یہ جو تم پھیلے ہوئے پوری زمین پر، یہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہیں پھیلا دیا، بس تم دوبارہ اسی کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ جس طرح تم پھیلے ہوئے ہو، جس نے تمہیں پھیلایا، جس پروردگار نے، دوبارہ تم اسی طرح اس کے حضور جمع ہو جاؤ گے۔ 25، اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ آیت نمبر 26، کہہ دیجئے علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، جبکہ میں تو صرف واضح تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ جو تم وعدہ کہتے ہو، یہ جو عذاب کی بات کر رہے ہو، یہ کب ہوگا؟ اللہ کے نبی نے واضح جواب دیا کہ اللہ جانتا ہے، کا علم تو صرف اللہ کے پاس۔
اور جبکہ میں تو صرف واضح تنبیہ کرنے والا ہوں، میں تو واضح طور پر بات سمجھانے والا ہوں۔ آیت نمبر 27، پھر جب وہ اس وعدے کو قریب پائیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جسے تم طلب کرتے تھے۔ یعنی اس دنیا میں تو عذاب کا مطالبہ بھی کر جاتے ہیں جذبات میں آ کے، جوش خطابت میں کہتے ہیں اگر کوئی عذاب ہے تو لے آؤ۔ اب اللہ اس وقت اگلے مرحلے پہ ان کی حالت بیان کر رہا ہے کہ جب وہ آ جائے گا، جب وہ اس وعدے کے وقت کو قریب پائیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے کہ جو تم طلب کرتے تھے۔ آیت نمبر 28، کہہ دیجئے مجھے بتلاؤ کہ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ اچھا، اگر یہ بات کہ ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے سامنے سر تسلیم ہم کر دیا ہے، اگر اللہ ہمیں ہلاک کر دے یا اللہ ہم پر رحم کرے، ہر دو صورت میں تو یہ جو کافروں کو جو ہے، یہ جو کفر کرنے والے ہیں، ان کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یعنی بعض لوگ رسول اللہ اور ان کی ٹیم کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، نہیں ان کے ساتھ ہوگا برا، ان کے ساتھ مسئلہ ہے، ان کے ساتھ خرابی ہے۔ کہتے ہیں اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا رحم کرے، ہر دو صورت کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ آیت نمبر 29، کہہ دیجئے وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لا چکے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون صحیح صریح گمراہی میں۔ بس وہی دوبارہ ادعا کر رہے ہیں کہ وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لا چکے ہیں، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، ہمارا توکل بھی اسی پر ہے، بھروسہ بھی اسی رحمان پر ہے۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون صریح گمراہی پر ہے۔ انبیاء کے مخالفت میں جو لوگ آتے تھے وہ انبیاء کو گمراہ کہتے تھے، انبیاء کو دیوانہ کہتے تھے، انبیاء کے بارے میں کہتے تھے ان پر کوئی جن پڑ گیا یا ان کو ہمارے بتوں نے کوئی ان کے اوپر کوئی سایہ کر دیا ہے، سایہ تلقل کے جو الفاظ۔ بس یہاں آپ کے سامنے واضح ہے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اور ہم نے اس پر بھروسہ کیا ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون صریح گمراہی پر ہے۔ آیت نمبر 30، کہہ دیجئے بتلاؤ اگر تمہارا یہ پانی زمین میں جذب ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے آب رواں لے کر آئے؟ پانی کا ایک بڑا ذخیرہ زیر زمین ہے کہ جو زیادہ تر جو ہے وہ پینے کے قابل، انسان کی استعمال کے قابل، اور اس پانی تک دسترس انسان کی اپنے جیسے ہر علاقے میں الگ اس کا فاصلہ ہوتا ہے، انسان کی اس تک دسترس ہے۔ بس اب یہاں پر اللہ سوالیہ انداز میں کہہ رہے ہیں پس اگر یہ بتاؤ، کہہ دیجئے یہ بتلاؤ کہ اگر یہ جو تمہارا پانی ہے زیر زمین جس تم استفادہ کرتے ہو، پانی پیتے ہو، اپنی فصلوں کو پانی دیتے ہو اور مختلف امور اس پانی سے انجام دیتے ہو، اب یہ بتاؤ اگر یہ پانی زمین میں جذب ہو جائے، یعنی جو اس کی مقدار ہے، یعنی جس لیمٹ پر یہ ہے جہاں انسانوں کے دسترس میں ہے، ابھی تک جہاں ہے انسان کے دسترس میں ہے، اگر یہ اتنا نیچے چلا جائے کہ انسان کی دسترس میں نہ ہو، اب یہاں اللہ سوال کر رہا ہے تو پھر کون ہے جو تمہارے لیے آب رواں لے آئے؟ بس کون ہے کہ اگر وہ پانی نیچے چلا جائے تو پھر تمہارے لیے کون ہے کہ جو آب رواں لے کر آئے گا؟ بس عزیزان محترم، یہاں پر سورہ ملک کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی سورت سورہ نون والقلم ہے، جسے سورہ والقلم بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے ہم اس کی آیات کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے ترجمے اور مفاہیم کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ایک صلوات پھر پڑھیں محمد و آل محمد۔ تلاوت میں آپ انشاءاللہ میرے ساتھ ساتھ، آپ کے پاس قرآن مجید موجود ہوگا، ساتھ ساتھ دیکھ کر پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔
بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيها لما تخيرون. أم لكم الأيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث أستدرجهم من حهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العلی العظیم. ایک درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر.
سورہ قلم کی آیات کی تلاوت ہم نے کر لی. اب انشاءاللہ ترجمہ اور اس کے چند مفاہیم کی طرف متوجہ ہوں گے. بنام خدائے رحمان رحیم. نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جسے لکھنے والے لکھتے ہیں. قلم کی قسم کھائی کیونکہ قلم وہ ذریعہ ہے کہ جس سے علم ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوا ہے. خود تہذیب کی منتقلی قلم کے ذریعے ہی یہ وجود پذیر آئی. آیت نمبر 2. آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں. یعنی یہ جو کہتے ہیں مشرکین مکہ کے مجنون ہیں، اللہ کہہ رہا ہے آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے، دیوانے نہیں ہیں. آیت نمبر 3. اور یقیناً آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز، خلق عظیم پر فائز ہیں. یعنی اخلاق کا سب سے بلند ترین اور عظیم مرتبہ وہ کہلاتا ہے. بس اللہ کے نبی جو ہیں اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر فائز ہیں. آیت نمبر 5. پس عنقریب آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے. آیت نمبر 6. کہ تم میں سے کسے جنون عارض ہے. عنقریب پتہ چل جائے گا کہ دیوانہ کون تھا. 7. آپ کا رب یقیناً انہیں خوب جانتا ہے جو راہ خدا سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی وہ ہدایت پانے والوں کا جواب بھی وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے. لہذا آپ تکذیب کرنے والوں کی بات نہ مانیں. یعنی اللہ جانتا ہے ہدایت کے راستے سے بھٹکے ہوئوں کو بھی، اور اللہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے. پس فلا تطع المکذبین. آیت نمبر 8. پس لہذا آپ تکذیب کرنے والوں کی بات نہ مانیں. وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور آپ کسی بھی زیادہ قسمیں کھانے والے بے وقار شخص کے کہنے میں نہ آئیں جو عیب جو، چغل خوری میں دوڑ دھوپ کرنے والا، بھلائی سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، بد کردار، بدخو اور ان سب باتوں کے ساتھ بدذات ہے. یہ آیا کہتے ہیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں آئی کہ جو مکہ میں ان کا انٹلیکچوئل تھا، قریش مکہ کا، جس کو وہ سب سے ذہین ترین فرد اپنے آپ میں سے سمجھتے تھے، اور یہی بدبخت تھا جو رسول اللہ کو اس طرح کے القابات دیتا تھا، مجنون کا، کاہن کا، شاعر کا. بدخو اور ان سب باتوں کے ساتھ بدذات بھی ہے، یعنی وہ شخص اس بنا پر کہ وہ مال و اولاد کا مالک ہے، جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو قصہ پارینہ ہے. یعنی یہ جو پچھلے جو امتیں گزری ہیں ان کے قصے ہیں، صرف قرآن کے بارے میں اس کی رائے یہ ہوتی ہے. اب اللہ جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ عنقریب ہم اس کی سونڈ داغیں گے. ویسے تو ناک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس کی اہمیت کو کم کر رہے ہیں اور کہا ہم اس کی سونڈ داغیں گے. اور ناک کا ظاہر تعلق انسان کے ساتھ عزت و شرف کا ایک عنوان آتا ہے، جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ میری ناک کٹ گئی. تو ناک کٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سامنے والی ناک یہ کٹ گئی، وہی مطلب عزت کا مفہوم ہے. اب یہاں جو کہا کہ ہم عنقریب ان کے سونڈ داغیں گے، یعنی ان کی ناک جو ہے اس کے اوپر عذاب داغیں گے. ہم نے انہیں اس طرح آزمایا جس طرح ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ صبح سویرے اس بات کا پھل توڑیں گے. یہاں پر اللہ نے کہا کہ یہ جو مشرکین ہیں، یہ ان کی جو مثال ہے، ہم نے ان کو اس طرح سے آزمایا ہے کہ جس طرح ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی. جب انہوں نے قسم کھائی، باغ والوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے اس بات کا پھل توڑیں گے جا کے، اور وہ استثناء نہیں کر رہے تھے. یعنی وہ بڑے اپنے سمجھے غرور میں، گھمنڈ میں کہ ہم تو کل کریں گے اس
اور انہوں نے استثناء نہیں کیا، یعنی اگر اللہ نے کہا تو انشاءاللہ نہیں کہا۔ آیت نمبر 19، اور آپ کے رب کی طرف سے گھومنے والی بلا گھوم گئی اور وہ سو رہے تھے، یعنی آپ کے رب کی طرف سے جو بلا تھی وہ آ گئی، کب آئی؟ جب وہ سو رہے تھے۔ کہتے ہیں وہ جو ایک جو ہوائی چکر ہوتا ہے، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، تو یہ جو ہوا جو گول گول گھومتی ہے، ہوائی چکر جو ہے، یہ چل گیا رات کو جب یہ سو رہے تھے، پس وہ باغ کٹی ہوئی فصل کی طرف ہو گیا۔ ایک دن پہلے وہ دیکھ کر گئے تھے، نہیں جی بڑا ابھی باغ تو پکے تیار ہو گئے، پھل شل سب کچھ لگے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کل ہم آ کے اس کو کاٹ لیں گے، کل آ کر اس کو کاٹ لیں گے، اس سے استفادہ کریں گے۔ اب اللہ نے راتوں رات جو ہے وہ ہوا اس کی وہ گھوم گئی اور وہ باغ جو ہے وہ کٹی ہوئی فصل کی طرح ہو گیا، جیسے کسی کھیت میں فصل پہلے موجود ہو، بعد میں اس کو فصل کاٹ دی جاتی ہے، اس کے بعد جو اس کھیت کی حالت ہوتی ہے، کیا باغ کی حالت یہ ہو چکی تھی۔ 21، صبح انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی، اچھا یہ سو رہے تھے رات کو کہ صبح جا کے کاٹیں گے، اب انہیں نہیں پتا کیا ہو چکا ہے، صبح اٹھ کے کیا کر رہے ہیں، صبح سویرے ایک دوسرے کو آوازیں دی، اگر تمہیں پھل توڑنا ہے تو اپنی کھیتی کی طرف سویرے ہی چل پڑو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں آہستہ آواز میں کہتے جاتے تھے کہ یہاں تمہارے پاس آج قطعاً کوئی مسکین نہ آئے۔ ایک دوسرے کو نصیحت یہ کر رہے تھے جب باغ کا پھل اتارنے جائیں گے تو قطعاً کوئی فقیر کوئی مسکین تمہارے نزدیک بھی نہ آئے، احتیاط کرو، دروازے بند کر لو اور ایسا موڈ بنا لو کہ کوئی آ کر تم سے کچھ طلب ہی نہ کرے۔ آیت نمبر 25، چنانچہ وہ خود کو مسکینوں کی روکنے پر قادر سمجھتے ہوئے سویرے پہنچ گئے، یعنی سویرے ہی اپنے باغ کو پہنچ گئے۔ 26، مگر جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو کہا ہم تو راستہ بھول گئے ہیں۔ پہلے ہی مرحلے میں جیسے ہوتا ہے نا انسان جب ایک اچانک شوق لگتا ہے کہ جیسے جب وہ آ کر انہوں نے باغ کو دیکھا، جب کل گئے تھے تو پھل لگے ہوئے تھے، ہر لحاظ سے باغ تیار تھا، اب جب آئے ہیں صبح تو دیکھا تو ملیا میٹ ہو گیا سب کچھ۔ اب یہ یعنی ایک دفعہ ہوتا ہے نا انسان کو دھچکا سا لگتا ہے کہ کل جب آئے تھے تو سارا پھل چل لگا تھا، اب جائے گا تو جیسے کٹی ہوئی فصل ہو، تو کیا کہنے لگے کہ لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے ہیں، یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں ہم نے جانا تھا۔ تو بعد میں انہیں سمجھ آ گیا نہیں باغ وہی ہے اور وہی جگہ ہے اور تم ہر عذاب آ گئے ہے، تمہارے جو کرتوت تھے، تمہارے جو طریقے تھے اس کی وجہ سے۔ کیا ہوا؟ بل نحن محرومون، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں۔ 28، ان میں جو سب سے زیادہ اعتدال پسند تھا کہنے لگا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے ہو۔ 29، وہ کہنے لگے پاکیزہ ہے ہمارا پروردگار، ہم ہی قصوروار، اللہ پاک ہے، ہم ہی قصوروار تھے، یہ کہیں گے۔ آیت نمبر 30، پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہاں ہماری شامت، ہم سرکش ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے، اب ہم اپنے رب کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔ ایک تو اپنی سرکشی پر ندامت اور اس کے بعد پھر اللہ سے امید کہ اللہ ہمیں بہتر اجر دے۔ اب ہم اپنے رب کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 33، عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، یعنی عذاب کا جو پروسیس ہے، اللہ کا جو طریقہ کار ہے وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح نافرمانی کرنے پر وہ سب کیے کرائے پر پانی پھر گیا، وہ سارا کیا کرائے برباد ہو گیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ عذاب خدا بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ آیت نمبر 34، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس یقیناً نعمت بھری جنتیں ہیں۔
35 کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین جیسا بنا دیں گے؟ یعنی جو سر تسلیم خم کر چکا ہے، مسلمان کا مطلب فقط وہ ظاہری کلمہ وہ مراد نہیں ہے، مسلم یا مسلمین یعنی کیا جو تسلیم ہو چکے ہیں پروردگار کے حضور، جو قانون خدا کے سامنے اپنا سر جھکا چکے ہیں، وہ کہلواتا ہے مسلمین، وہ کہلواتا ہے مسلمان۔ اب کیا وہ مسلمان کی جو خدا کے سامنے جھک چکا ہے، کیا وہ اور مجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین جیسا بنا دیں گے؟ جیسے مجرمین تھے کیا مسلمانوں کو بھی ویسے ہی بنائیں گے؟ 36 تمہیں کیا ہو گیا تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ دنیا میں بھی ہم نے عیش کر لیا، اول تو آخرت نہیں ہے، اگر ہوگی تو وہاں بھی ہماری عیش ہوگی۔ یہاں پر سوال ہے، قرآن کہتا ہے کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ اس میں وہی باتیں ہوں جنہیں تم پسند کرتے ہو، یا ہمارے ذمے تمہارے لیے قیامت تک کے لیے کوئی عہد و پیمان ہے کہ تمہیں وہی ملے گا جس کو تم مقرر کر دیتے ہو۔ آیت نمبر 40 آپ ان سے پوچھیں ان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا ان کے شریک ہیں؟ بس اگر وہ سچ ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان میں سے پوچھیں، یہ جو درمی کرتے ہیں، یہ بت پرستی کی طرف جاتے ہیں، یہ جو خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سے پوچھا جائے، ان سے پوچھیں کہ ان میں سے کون ذمہ دار ہے؟ کیا ان کے شریک ہیں؟ بس اگر وہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں۔ جس دن مشکل ترین لمحہ آئے گا اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ یعنی یاد رہے تو اس دنیا میں بھی مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے کہ جو لوگ، کسی جگہ میں نے لکھا ہوا ایک جملہ پڑھا تھا بہت خوبصورت ہے، جوانی میں سجدے کر لو جتنے کر سکتے ہو آسانی سے، کیونکہ بڑھاپے میں سجدہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ جیسے جو بزرگ ہو جاتے ہیں، جو کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، تو وہ جو پورا ایک سجدے کی باقاعدہ شکل ہے وہ ادا نہیں کر پاتے۔ بس جس دن مشکل ترین لمحہ آئے گا اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ آیت نمبر 43 ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، حالانکہ انہیں سجدے کے لیے اس وقت بھی بلایا جاتا تھا جب یہ لوگ سالم تھے۔ یعنی ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوگی، حالانکہ انہیں سجدے کے لیے اس وقت بھی بلایا جاتا تھا جب یہ لوگ سالم تھے، یعنی جب اس دنیا میں موجود تھے، جب میدان عمل میں موجود تھے، جب میدان رزم میں موجود تھے، وہاں جب ان کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہاں یہ نہیں آئے۔ یعنی سجدے کے لیے اس وقت بھی بلایا جاتا تھا جب یہ لوگ سالم تھے۔ سجدے سے مراد پھر وہی مطلب، سجدے سے کوئی خاص شکل نہیں ہے کہ جائیں اور دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ کے ساتھ آزا رکھ کے پیشانی رکھیں، یہ سجدے کی شکل ظاہری ہے، لیکن اصل میں سجدے کیا ہے؟ خدا کے قانون کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ جہاں حکم رب ہو، جہاں اللہ کا قانون ہو، وہاں پر اپنے رب اپنا سر جھکا دینا، اپنے آپ کو تسلیم کرنا، آگے اس کو سجدہ کہا جاتا ہے۔ بس مجھے اس کلام کی تکذیب کرنے والوں سے نمٹنے دیں، ہم بتدریج انہیں گرفت میں لے لیں گے، اس طرح کہ انہیں خبر ہی نہ ہو۔ یعنی اللہ کا تقاضا ہے کہ یہ جو تکذیب کرنے والے ہیں انہیں میرے لیے چھوڑو، میں ان سے خود ہی نمٹتا ہوں۔ اور اللہ پھر ترتیب، ہم بتدریج انہیں گرفت میں لے لیں گے اس طرح کہ انہیں خبر ہی نہ ہو، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، میری تدبیر یقیناً بہت مضبوط ہے۔ آیت نمبر 46 کیا آپ ان سے اجرت مانگتے ہیں جس کے تاوان تلے یہ لوگ دب جائیں گے؟ یعنی یہ جو آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، یہ جو آپ کی دعوت کا انکار کرتے ہیں، کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان سے کوئی تاوان مانگ رہے ہیں؟
کہ جس کو یہ لوگ ادا نہیں کر پا رہے، اس لیے آپ کی باتوں کی طرف، آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جیسے یہ لکھتے ہیں، بس اپنے رب کے حکم تک صبر کریں اور مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے غم سے نڈھال ہو کر اپنے رب کو پکارا تھا۔ یعنی آپ اپنے رب کے حکم تک صبر کریں، یعنی جو کام آپ کا ہے وہ کریں، تنبیہ کرنا فقط، بشارت انذار، بس اپنے رب کے حکم تک صبر کریں اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے غم سے نڈال ہو کر اپنے رب کو پکارا۔ اگر ان کے رب کی رحمت انہیں سنبھال نہ لیتی تو وہ برے حال میں چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے۔ آیت نمبر 50، مگر اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرمایا اور انہیں صالحین میں سے شامل کر لیا۔ آیت نمبر 51، بس یہ آخری دو آیتیں ہیں، یہ پڑھ کے ہم تمام کریں۔ اور کفار جب اس ذکر کو یعنی اس قرآن کو سنتے ہیں تو قریب ہے کہ اپنی نظروں سے آپ سے قدم اکھاڑ دیں، یعنی اتنے خشمگی نظروں سے دیکھتے ہیں، جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ کفار جو ہیں جب اس قرآن کو سنتے ہیں تو قریب ہے کہ اپنی نظروں سے آپ سے قدم اکھاڑ دیں اور کہتے ہیں یہ دیوانہ ضرور ہے۔ آیت نمبر 52، اور حالانکہ یہ قرآن عالمین کے لیے فقط نصیحت ہے۔ یہ جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے کہ جس میں نگاہوں کا ذکر ہوا کہ نظروں سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں، اس بارے میں دو آراء بیان کی جاتی ہیں تفسیر میں۔ ایک تو واضح سی بات ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ جیسے وہ اپنی دشمنی میں رسول اللہ کے ساتھ جو دشمنی تھی، اسلام کے ساتھ جو بغض تھا کفار مکہ کا، مشرکین مکہ کا، وہ اس بغض کی وجہ سے جب مسلمانوں کو رسول اللہ کو دیکھتے تھے تو ایسی نظروں سے دیکھتے تھے کہ ان کا دل کرتا تھا کہ کھا جائیں ان کو، اور بہت غصے سے نفرت کی نظروں سے دیکھنا۔ ایک تو یہ مراد لی جاتی ہے۔ دوسرا مراد نظر بد کا لیا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں روایات موجود ہیں اور اس کے اثرات اور ان کا تدارک بھی روایات میں موجود ہے۔ بس یہاں پر ہم اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صورتوں کا یہ دو صورتیں ہم نے آج پڑھ لی ہیں 29واں پارے کی، کل انشاءاللہ اس سے آگے ہم تلاوت کو جاری رکھیں گے۔ دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ تمام احباب جو ہمارے ساتھ درس میں شامل ہیں سب کی حاجات کی برابری کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور تمام جن لوگوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے خصوصی ان سب کی حاجات کی برابری کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مریضوں کی شفایابی کے لیے، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے 5 مرتبہ آیہ مجیدہ کی تلاوت اور اس کے بعد دعا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، 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 یا کاشف الکرب والسوء والبلاء اکشف قلوبنا وقلوب جميع المؤمنين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين والسائلين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔